جب ہم ایران کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن آج ہم ان سب چیزوں سے پرے زمین کے نیچے کی دنیا میں اتر رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ایک گہری، زیادہ پراسرار تاریخ دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے سفر کا مرکزی خیال ہے۔ ایران میں ماضی کوئی گزری ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس، ہر لمحہ موجود طے ہے جو بس ہمارے کھودے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو چلے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ایران کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتا ہے جہاں تاریخ جسمانی طور پر تہہ در تہہ جمی ہوئی ہے، صدیوں پر صدیاں۔ اب دیکھیں، یہ تمار کا تصور بڑا دلچسپ ہے۔ سوچیں، ایک پرانی کتاب ہے جس کے صفحات کو کھرچ کر دوبارہ لکھا گیا ہو، لیکن پرانی تحریر کے نشانات اب بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ ایران میں شہروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ پچھلے شہروں کی ہڈیوں پر نئے شہر تعمیر ہوئے اور ہر دور اپنی ایک تہہ چھوڑتا گیا۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ماضی مسلسل حال میں رستا رہتا ہے۔ ہر بار جب کوئی بیلچہ اٹھاتا ہے تو یہ زمین سے ابھرتا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کی پہلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر سے ہی شروع کریں گے، ان قدیم رسومات کے ساتھ جو زمین کے تقدس سے ایک گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ شاید عام سی پہاڑیاں لگیں، لیکن یہ خاموشی کے مینار ہیں، اور ان کی یہ سادہ سی شکل ایک بہت ہی گہرے اور کچھ حد تک پریشان کن مقصد کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو اس سب کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ اصل نقطہ یہ عقیدہ تھا کہ زمین، آگ اور پانی جیسے مقدس عناصر کو مردہ جسم سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کے لیے احترام کا ایک بہت گہرا عمل تھا۔ جسم کو پرندوں کے حوالے کرنا ایک طرح سے فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا سب سے اونچا درجہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ رسم ہزاروں سال تک جاری رہی، لیکن پھر 1960 کے دہائی میں ختم ہو گئی۔ اس کی ایک عملی وجہ گدھوں کی آبادی میں کمی بھی تھی، جس کی وجہ سے یہ عمل سست ہو گیا تھا۔ آج یہ صرف ایک تاریخی یادگار بن کر رہ گئے ہیں۔ اچھا، اب ہم سطح سے نیچے ان جگہوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں سائنس اور لوک کہانیوں کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے اور زمین سے عجیب و غریب مظاہر ابھرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے زمین خود خوف کے لیے ایک منظرنامہ تیار کر سکتی ہے۔ ایک طرف درویش کی بد دعا کی کہانی ہے اور دوسری طرف زیر زمین گیسوں کا اخراج جو وہم اور خوف کا باعث بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی وضاحت زیادہ خوفناک ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک تنگ گھاٹی اور رات کے وقت وہاں سے گنگنانے اور تالدار تھپ تھپانے کی ایسی آوازیں آتی ہیں جن کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ ہوا یا پانی کی آواز نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر محققین کو جو سب سے پراسرار چیز ملی وہ یہ تھی، رات کے وقت درجہ حرارت میں اچانک 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی، جس کی کوئی بھی موسمیاتی وضاحت موجود نہیں ہے۔ یہ بات اس راز کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ چلیں اب بہت گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان پوری دنیاؤں کو دریافت کرنے جو نظروں سے اوجھل ہیں، یہ موت کی، رسم و رواج کی اور بقا کی جگہیں ہیں۔ یہ سوال ہمیں ایک بہت ہی حیران کن اور کچھ حد تک خوفناک دریافت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دور دراز ایرانی غار میں ماہرین نے کچھ ایسا پایا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ ٹریپنیشن یعنی کھوپڑی میں سوراخ کرنا ایک قدیم طبی عمل تھا، لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زندہ اور مردہ دونوں پر کیوں کیا گیا؟ کیا یہ روح کو آزاد کرنے کی کوئی رسم تھی، یا کوئی ایسی پراسرار وجہ جس کا علم ہمیں آج تک نہیں ہو سکا؟ اب ایک اور زیر زمین راز کی طرف چلتے ہیں، ہمدان شہر، جو لفظی طور پر اپنے مردوں کے اوپر بنایا گیا ہے، جہاں طاعون کی وباؤں کی اجتماعی قبریں دفن ہیں۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، ذرا سوچیں کہ 30 سے 60% کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بار بار آنے والی وباؤں میں آدھے آدھے شہر خالی ہو گئے اور لاشوں کو دفنانے کے لیے اجتماعی قبریں کھودنی پڑیں۔ یہ ایک حادثاتی دریافت تھی۔ ایک عام کسان نے نادانستہ طور پر ایک ایسے پورے زیر زمین شہر کا دروازہ کھول دیا جو ہزاروں لوگوں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی، یہ ایک بہترین قلعہ تھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا ہوشیار تھا کہ مٹھی بھر لوگ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے، جس میں تنگ راستے، جال اور خفیہ راستے شامل تھے۔ اور پھر یہ تفصیل، یہ ایک چھوٹی سی بوسیدہ سینڈل
یہ ایک چیز اس قدیم ڈھانچے کو ان خاندانوں کے خوف اور تکلیف سے جوڑتی ہے جو یہاں چھپے تھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے حقیقی انسانی کہانیاں دفن ہیں۔ اب ہم اپنی داستان کو آج کے دور میں لاتے ہیں، آخری اور شاید سب سے گہری پستی کے ساتھ، ایک ایسی خاموش تباہی جو ماضی اور حال دونوں کو نگل جانے کا خطرہ ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والا اعداد و شمار ہے، 25 سے 30 سینٹی میٹر، ایک صدی میں نہیں بلکہ ہر سال۔ اس کی وجہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا تباہ کن حد تک ختم ہونا ہے۔ زمین لفظی طور پر اپنے ہی وزن سے نیچے دھنس رہی ہے۔ اس ماحولیاتی بحران کے نتائج بہت وسیع اور تباہ کن ہیں۔ یہ صرف عمارات کا سوال نہیں، بلکہ ان رازوں کا بھی ہے جو زمین میں دفن ہیں۔ جب زمین پھٹتی ہے تو پرانی قبریں بھی سطح پر آ سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے، ایران کی زمین ڈوب رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی تاریخ کی تہیں بھی حرکت میں ہیں۔ اس خاموش تباہی کے نتیجے میں اور کیا کچھ بے نقاب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔